غار ہے، اور اس غار کے اندر بڑی خطرناک اور بڑی پیچیدہ قسم کی بیماریاں ہیں۔ اس کا ادراک جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو موت تک نہ ہو سکا کہ نفس کے اندر کتنی خوفناک بیماریاں ہیں۔ اصلاح نفس کے لیے ہمارا طریقہ عالیہ نقشبندیہ بنوریہ، اس کا مزاج باقی طریقوں سے الگ ہے۔ یعنی طریقہ عالیہ بنوریہ جو ہے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک امی خلیفہ تھے، حضرت آدم بن نوری، جد اعلیٰ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ۔ یہ جو تھے نا آدم بن نوری، ان کی تربیت حضرت مجدد نے اپنے دیگر خلفاء سے بالکل الگ سے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک تکوینی نظام ہے نا تربیت کا بھی، شاید جس دور میں ابھی ہم چل رہے ہیں نا، اس دور کے حساب سے بنوری تربیت باقی سلسلوں پر غالب ہے۔ وہ کیسے؟ باقی طریقوں میں اسباق ہیں، فارسی میں اس کی نیتیں رکھی ہیں بزرگوں نے، یہ مراقبہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب طریقہ عالیہ نقشبندیہ معصومیہ ہے، وہ بھی حضرت مجدد سے چلا ہے، اس میں 35 اسباق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میری تربیت اس سلسلے میں بھی ہوئی، لیکن جب میں اس بنوری سلسلے میں حضرت سے اپنے شیخ سے رجوع ہوا تو میں نے ان سے ایک دن عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ ہمارے طریقے میں سبق کوئی نہیں ہے، ایک ہی سبق ہے، تو باقی طریقوں میں اتنے اسباق ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، درخت کی بنیاد کو پکڑو نا منڈ، یہ شاخیں خود ہاتھ لگ جائیں گی۔ اب ہمارا قبضہ بنیاد پر ہے نہیں ہے، ہم شاخوں کی طرف جلدی دوڑتے ہیں۔ تو ہمارے طریقہ عالیہ میں نقشبندیہ بنوریہ آدم بنوری، اس ایک تو باعتبار سند یہ طریقہ دوسرے طریقوں سے بہت زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی طریقہ نقشبندیہ میں اس وقت جو معروف بزرگ کام کر رہے ہیں وہ تقریباً 42-43 وارثے سے کر رہے ہیں، اور ہمارا کام 32ویں واسطے سے ہو رہا ہے، یعنی سند میں 10 واسطوں کا فرق ہے۔ تو اب میں جو اس پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس طریقہ میں جو تربیت ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ ایک جس طرح ذکر تلقین ہوا نا، ذکر تو محنت آپ نے کرنی ہے قلب پر، یعنی دل پر، باقی لطائف از خود زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے قلب، یہ ہے روح، ٹھیک ہے، یہ قلب جو ہے یہ جب بیدار ہوتا ہے نا تو یہ اپنے ساتھ بیدار کرتا ہے روح کو۔ روح کے اندر جب اس کا کنیکشن پہنچتا ہے نا، سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیب ہوتا ہے، اس آدمی کا غصہ اعتدال میں آ جاتا ہے۔ سمجھا؟ جی جی۔ قلب سے روح، وسط سینہ میں سر، ٹھیک ہے۔ اب جب لطیفہ سر پہ بات پہنچتی ہے نا، یہاں سے بیوقوفی اور حماقت سلب ہو جاتی ہے، فراست کھل جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی حماقت کا فیصلہ سامنے جب آتا ہے یا کہیں غلط راستے پہ چلنا ہوتا ہے تو فوراً اندر کا مفتی متوجہ کر دیتا ہے کام غلط ہو رہا ہے، اسی کو فراست مومن کہتے ہیں۔
قلب، روح، سر. ماشاء اللہ. سر دو ہونٹوں میں خفی. ٹھیک ہے. اخفا، یہ ہمارے طریقے کے مطابق ان لطائف کے مقامات ہیں. اب جب یہ 5 مقام زندہ ہو گئے نا، ان 5 مقام کے زندہ ہونے کے بعد یہ مل کے حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر. جب یہ نفس پہ حملہ کرتے ہیں نا پوری پوزیشن پکڑ کر، اب نفس کہاں ہے؟ نفس کی 2 جگہ ہیں. متکبر آدمی کا جو نفس ہے وہ دماغ کی چوٹی پر ہے. لالچی آدمی کا جو نفس ہے وہ زیر ناف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دور جدید کی فتنوں پر میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. جادو، نظر، حسد، فتنہ شیاطین، دجالی تہذیب کے فتنے، ان کا انسانی وجود میں داخل ہونے کا راستہ ناف ہے. کون سا راستہ ہے؟ ناف. اب یہاں پہ نفس ہے. نفس کی جتنی بھی تاریک بیماریاں ہیں نا، زین للناس حب الشہوات، یہاں ٹھہری ہوئی ہیں. حرام لذتوں کا یہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا انبار لگا ہوا ہے، اور ان کے اندر ہے بڑی زبردست قسم کی کشش ہے، وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف. اب جب نفس ذاکر ہو گیا نا، نفس ہو گیا مسلمان. اب جب نفس مسلمان ہو جاتا ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اللہ اس کے اندر اطمینان کو ٹھہرا دیتے ہیں. جب اطمینان ٹھہر گیا اس میں، اب حسین لڑکیوں کی پوری جماعت گزر جائے، اس کا دل متاثر نہیں ہوتا. اور اگر نفس مسلمان نہیں ہوا، نفس انسان نہیں بنا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت میں ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرتا ہوں. تو میں نہیں کرنا آپ نے، جب تک میں نہ کہوں. سلوک کے کچھ اصول مسلم ہیں. اس راستے پہ چلنے والے آدمی کو پہلے ان اصولوں سے آگاہی بھی بڑی ضروری ہے. یعنی جس سے پیر سے مناسبت ہے، شیخ سے، اس کے جھوٹ کو سچ کہنا شروع کر دو، اور اپنے سچ کو جھوٹ کہنا شروع کر دو. سارے طریقوں میں اور خصوصاً ہمارے طریقے میں تربیت کا سارا سلسلہ الہام پر ہے، کشف پر ہے. اب ایسی بات نہیں ہے کہ بیمار اور بیٹھا ہو تقریر اور شروع ہو جائے، مسئلہ کوئی اور ہو علاج کوئی اور شروع ہو جائے. بات سمجھ رہے میری آپ؟ اس مرید نے کہا حضرت میں اس طرح، انہوں نے کہا نہیں آپ نے نکاح نہیں کرنا، سنت ہے، ایمان بچانا فرض ہے. اب مرید کو آداب کو پتہ تھا کہ اگر میں کہتا ہوں کیوں، تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ جی آپ مجھے ٹیکا نہ لگائیں، مجھے کوئی سفید میٹھی گولی دے دیں، میری سرجری نہ کریں، مجھے کوئی یہ کر دیں. اب رائے تو ختم کرنی ہے نا مریض کو، رائے ختم نہیں کرے گا تو کام نہیں ہوگا. تو فرمایا بھئی آپ کا علاج جو ہے نا، آپ نے میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا.
عرصہ گزر گیا. اب ادھر خواہشات کا ایک سمندر ہے اور ادھر شیخ کا حکم ہے. ایک دن اس نے عرض کیا کہ حضرت اگر میں بے ادبی نہ ہو تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے کیوں مجھے منع کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی فراست سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر جو ہے نا شوق کا مرض ہے. اور دنیا بھر کی حسین عورتیں جو ہے نا اگر وہ تیرے ساتھ متعلق ہو جائیں نا اس کے بعد بھی کسی نالی میں کیچڑ میں اٹی ہوئی کتیا پر تیری نگاہ ٹھہری رہے گی. پہلے ازالہ مرض ضروری ہے. اب گوشت کھانا منع نہیں ہے، حلال ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہ کھاؤ. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو حرص سے بچایا گیا، بخل سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے فلاح کو پہنچنے والے. اب عرض یہ کرنا تھا کہ یہ طریقہ اصلاح جو ہے نا کہ نفس مسلمان ہو جائے. اب جب یہ پانچوں لطائف حملہ آور ہوں گے نا نفس پر، اب جس وقت یہ نفس کو مسلمان کریں گے پھر یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اب وہی اطمینان والا نفس جو ہے نا جس شخص نے ایک ساری زندگی ایک کام کو نیکی سمجھ کے کرتا رہا، جب اطمینان نصیب ہو یہ تو غلط ہو گیا میں بہت. تو ہمارے اس طریقہ عالیہ میں یہ طریقہ اسلام ہے، ایک تو ذکر، دوسرا صحبت. دو باتیں ہو گئی. اب یہ جو نفسی بیماریاں ہیں نا، ایک بزرگ تھے ہمارے، ان کا نام تھا شیخ محمد عادل کاکڑ، یوب کے رہنے والے تھے. یہ حضرت خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. اب یہ جو ذکر کی میں بات کر رہا ہوں نا، ان کے مریدین جو تھے وہ صبح صبح مسجد میں بیٹھتے تو آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے. یہ عالم بھی تھے، فاضل تھے، قاضی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے ایک دن ان سے کہا بھائی یہ کیا بدعت تم لوگ کرتے ہو صبح بیٹھ کے ادھر، یہ کیا بدعت شروع کی ہوئی آپ نے؟ اور نے کہا جی بات حضرت یہ ہے کہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے مرشد قندھار میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اللہ کرنے کا یہ ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اس سے نفس مسلمان ہوتا ہے. اس سے نفس مسلمان ہوگا. تو اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ پتہ کچھ نہیں ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ کو ساتھ لے جائیں، تو آپ حضرت سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ کیا طریقہ ذکر ہے. یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ قندھار پہنچے نا، قندھار جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا کیسے تشریف لائے؟ کہ حضرت ایک مسئلے پہ بحث کرنی ہے آپ سے. حضرت نے فرمایا ابھی مولانا آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، تو بعد میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. آپ یہ توجہ سنتے ہیں نا، توجہ جو ہے نا یہ وہ پاکیزہ نور ہوتا ہے اللہ کے نام کا
جو سالک کے قلب میں داخل ہو کر ہلچل مچاتا ہے، اور اردو میں جس کو کہتے ہیں نا، اس کو اطاعت الہی پر برانگیختہ کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو پہلے مشکل لگتی تھی وہ آسان لگنے لگ جاتی ہے اس کو، کہ میں کیسے نظر بچاؤں گا، کان کیسے بچاؤں گا، زبان کیسے بچاؤں گا، یار یہ میرے بڑا مشکل کام ہے۔ اب شریعت طبیعت بننے لگ جاتی ہے۔ اب وہ جس وقت آئے نا حضرت کے سامنے، علامہ اقبال نے کہا تھا، خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام، ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام۔ اچھا مولانا کیا بحث کرنی ہے؟ کہ حضرت بحث نہیں کرنی، آپ سے بیعت کرنی ہے۔ نہیں، اگر کوئی سوال ہو تو کرو۔ اب جو جتنے بھی ان کے ذہن میں شک تھے، سوال تھے، وہ تو نگاہ ڈال کے سلب کر دیے۔ اب کیا بولے وہ توجہ سے سلب ہو گئے نا۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ اب کہا حضرت میں تو یہاں رہوں گا آپ کے پاس۔ اب علاقے کا قاضی عالم دین غائب ہو گیا، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ہمارے استاد کہیں ہم سے ناراض ہو گئے، ادھر سے کہاں چلے گئے وہ؟ کسی نے کہا جی ان کو تو ہم نے کابل میں دیکھا ہے، قندھار میں دیکھا ہے۔ یہ جو گئے قندھار میں تو ان کی وہ قاضیوں والی مفتیوں والی کوئی کروفر نہیں تھی۔ پوچھا حضرت ہم سے ناراض ہو گئے آپ؟ فرمایا بھائی ناراض نہیں ہوں، میں اخلاص سیکھ رہا ہوں۔ کہا حضرت اتنا زمانہ قرآن سنت پڑھایا، حدیث پڑھی پڑھائی، اخلاص کا نہیں پتا آپ کو؟ فرمایا اتنے اخلاص کو ابھی پتہ تک پہنچا ہوں کہ کوئی کام شروع کرتا ہوں اس میں اخلاص ہوتا ہے، یا تو درمیان میں آ کر یا آخر میں آ کر نیت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ پہلی کیفیت آخری کیفیت دونوں برابر ہو جائیں۔ اب یہ بات عرض کرنا کہ نفس جو ہے نا، نفس یہ ایک تاریخ غار ہے۔ یہ علم سے نہیں مرتا، علم سے اور تکڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے مرتا ہے۔ پنجابی ذوق میں نا حضرت سلطان بہو بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہنے لگے، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، پر ظالم چور اندردہ نہ مردہ ہو۔ اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن یہ اندر کے چور نے آج تک کٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ پھر آگے کہتے ہیں باج فقیراں بغیر فقیروں کے کسے نہ مارے باہو، یہ ظالم چور اندردہ ہو۔ ہمارے جو دادا پیر تھے نا، خواجہ شمس الدین سید پوری کشمیر میں تھے، 1943 میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ہمارے ان کے صاحبزادے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد پر اللہ نے عجیب عجیب چیزیں کھولی تھی۔ بولتے ہند کو تھے، لکھتے فارسی تھے۔ تو سلطان بابا اپنا رحمان بابا کا کلام کوئی سنا رہا تھا تو حضرت چیخیں مار کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت عبد الرحمان بابا تو پشتو میں لکھا ہے اور آپ کی تو زبان پشتو نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں یہ سن کر؟ فرمایا میں رحمان بابا کا تم کلام پڑھتے ہو، میں اس کے مقام پر نگاہ ڈالتا ہوں کہ یا اللہ جس شخص کی زبان سے ایسے اسرار ظاہر ہوئے اس کا تیرے ہاں مقام کیا ہوگا پتہ نہیں۔
تو وہ جب نگاہ دوڑائی میں نے تو میری روح نے ان کا پیچھا کیا رحمان بابا کا مقام دیکھنے کے لیے. خوب دوڑ لگائی یہاں تک کہ ایک مقام پہ جا کر میں تھک گیا اور رحمان بابا کی روح بجلی کی کڑک کی طرح مجھ سے پار ہو گئی، گزر گئی. تو لکھ ہزار کتابیں پڑھیاں پر ظالم چور اندر دنن مردہ ہو، باج فقیراں کسی نہ مارے ابا ہو کہ ظالم چور اندر دا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب فرمانے لگے، یعنی حضرت خواجہ شمس الدین صاحب، کہ اگر یہ عاجز اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ایک عرض کرتا کہ حضرت اس شعر کے دوسرے مصرے کو تھوڑا تبدیل کریں، تھوڑا سا یہ مصرع تبدیل ہونا چاہیے کہ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم چور اندر دا. انہوں نے کہا باج فقیراں، حضرت نے فرمایا نہیں، باج فقیراں نہیں، فضلاں باج کسے نہ مارے ابا ہو. فقیر بھی نہیں مار سکتا جب تک اس پہ اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو. دیکھیں نفس کے اندر ایک بڑی تاریکی ہے نا. یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے جب بچے نا، اسباب میں نفس کی تو اٹھانے کے لیے تو کوئی چیز باقی نہیں تھی وہاں پر، لیکن جب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے نا تو باہر نکل کر کیا فرمایا تھا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ہرگز نہ بچ سکتا نفس کی برائی سے اگر مجھ پر اللہ کا رحم نہ ہوتا، اللہ کے فضل نہ ہوتے، اگر مجھ پر اللہ کی مہربانی شامل نہ ہوتی میرے ساتھ. تو اب یہ جو ذکر ہے نا، اس قلبی ذکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ اس قلبی مشین کو سمجھ جائے نا آدمی، پھر اس کو چالو کرنا، اس کا استعمال کرنا، یہ پورا فن ہے. جب یہ حاصل ہو گیا تو اللہ کے فضل شامل ہو جاتا ہے. وگرنہ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں نا، ان کی مثال بزرگوں نے ایسے دی ہے جیسے آپ ایک تاریک غار ہے نا، اس تاریک غار کے باہر کھڑے ہو کر آپ دستک دے رہے ہیں، اب غار کے اندر کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تسبیحات جو ہوتی ہیں نا، تسبیحات کے ثمرات بے انتہا ہیں. تسبیحات کے ثمرات بے انتہا ہیں. مسنون اذکار آپ دیکھیں، لیکن وصول اللہ کے بعد کب؟ وصول اللہ کے بعد. اور وصول اللہ سے پہلے نا تسبیحات کا ثواب ہے. اب وصول اللہ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، ذکر کے بعد، یعنی ذکر سے پہلے کے حالات کچھ اور ہیں. جب یاد دائمی نصیب ہوتی ہے نا، تو یاد دائمی کے بعد جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ اور شان ہوتی ہے. اس کا رنگ بالکل مختلف ہے. یعنی یاد جب نصیب ہو گئی، اب یاد کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یاد کہاں ہے؟ یاد جو ہے اس جوہر قلب میں ہے. یہ جو اسپتالوں کے باہر دل کی ایک شکل بنی ہوتی ہے نا، یہ دل نہیں ہے، یہ اس کا خول ہے، جیسے بادام کا خول ہے، اخروٹ کا خول ہے. جوہر اس کے اندر ہے، جس کو آپ اہل علم میں سمجھتے ہیں، فارسی میں جس کو کہتے ہیں سودائے ماں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سودائے ماں.
جیسے مولانا روم نے کہا تھا غالباً، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت آئے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون جالینوس ماں. کہ میں جس مرض کا مریض ہوں، افلاطون اور جالینوس کی جو ڈائری ہے نا، جو اس نے میڈیکل لکھی ہے، اس میں یہ نسخہ نہیں ہے. میں جو درد کا بیمار ہوں، سودائے ماں. اب وہ جو سودائے ماں ہے نا، یہ جوہر قلب ہے. یعنی اللہ کا نام اس جوہر قلب میں ٹک جائے، اس کی کیا علامت ہے. یہ میڈیا پر آج کے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پھڑک رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ناچ رہے ہیں. یہ ذکر لحمی ہے، ذکر قلبی نہیں ہے. لحم میں اور قلب میں فرق ہے. اب یاد دائمی کی کیا علامت ہے کہ مجھے یاد نصیب ہے کہ نہیں ہے. اب بعض لوگوں پر اگر دل کی حرکت آنا شروع ہوئی ہے نا، تو یہ محمود کیفیت ہے. لیکن بعضوں پر دل کی کیفیت اس طرح حرکت نہیں ہوتی، نہ کسی اور لطیفے پر ہوتی ہے، نہ کسی اور کیفیت ہوتی ہے. اب کیونکہ ہماری محنت روح کے دل پر ہے، جسم تو مر جائے گا. ہماری محنت روح کے دل پر ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ مجھے دائمی ذکر نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا مجھے یہ کیفیت حاصل ہے کہ نہیں ہے. اس میں اپنی شریعت کے اعمال کی طرف رغبت کو دیکھے. اگر میری طبیعت اس طرف لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جوہر قلب سے اندھیرا ختم ہو گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے. دیکھیے لائٹ چل رہی ہے، روشنی ہے. اب روشنی میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو ہی اندھیرا ہوگا کچھ نہیں دیکھیں گے. تو جب قلب بجھ جائے نا، تو نماز بچ جاتی ہے، تلاوت بچ جاتی ہے، اعمال بچ جاتے ہیں، بے رغبتی بددلی ہوتی ہے. یعنی حرام کا احساس ختم ہو جاتا ہے، قبض شیطانی مسلط ہو جاتی ہے. اور قبض شیطانی جب مسلط ہو جاتی ہے تو انسان کو دکھ افسوس نہیں ہوتا اعمال کے چھوٹنے پر. لیکن اگر اعمال میں کمی آ رہی ہے لیکن افسوس ہے اس پر، اس کا مطلب یہ قبض رحمانی ہے. قبض رحمانی میں احساس ہوتا ہے آدمی کو، اور یہی احساس بعض اوقات انسان کے بلندی کے لیے اللہ کے تکوینی نظام میں ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس میں جو پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو، اس میں بڑائی پیدا نہ ہو. ایسا نہیں کہ رات کو تہجد پڑھی، صبح لوگوں کے سامنے آنکھیں ملنا شروع ہو گئی، رات بھر جاگتا رہا مجھے، بس یہ کیا میں نے، وہ کیا. اب قبض رحمانی میں اور قبض شیطانی میں فرق ہے. قبض شیطانی میں انسان پر احساس نہیں ہوتا اس کو، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ندامت کا جوہر باقی رہے، فرائض نہ ٹوٹے، اس آدمی کی ترقی چلتی رہے گی. یعنی اللہ کی حدود کو، یہ نہیں کہ قبض ہے تو پھر اگلی بات سنیں، اس کو قبض رحمانی میں، قبض شیطانی تو سمجھ آ گیا نا. اب قبض رحمانی میں اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یعنی حالت بسط اور حالت قبض. اب حالت بسط کی جو نیکیاں ہیں نا، اس میں بعض کا نفس شامل ہوتا ہے، لیکن حالت قبض کے اعمال میں نفس شامل نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آدمی اپنے نفس کو جبر کرتا ہے. تو تربیت کے لیے دو باتیں عرض کی میں نے: صحبت پاکیزہ اور قلبی ذکر. اور جب جوہر دل میں ذکر بیدار ہو گیا، اب یہ اندر روشنی چلانا شروع کرے گا. یہ چمبے کی بوٹی ہے، یہ مشک خوشبو پھیلائے گی اندر، اور اس خوشبو میں بندہ پھر اعمال کرتا ہے.
تھوڑے کرتا ہے، کم کرتا ہے، لیکن اس کو اعمال میں رغبت ہوتی ہے۔ وساوس کا جو ایک سخت قسم کا طوفان تھا وہ تھمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں نفس کے اندر ایک مسئلہ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر نفسانی غلبہ زیادہ ہے۔ نفسانی غلبے کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں۔ دیکھیں صوفیاء نے لکھا کتابوں میں سالکین کے حوصلے کے لیے کہ مقام غوثیت پہ منصب پہ فائز آدمی سے بھی زنا ہو سکتا ہے۔ معصوم تو نہیں ہے نا یہ، لیکن اللہ نے اس کو ایک دولت ایسی دی ہوئی ہے ندامت والی، توبہ والی، جس پہ چل کر نا یہ دوبارہ اسی مقام کو اسی وقت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس راستہ پتہ ہے اس کو راہ معلوم ہے کہ کس راہ سے جا کر پھر میں یہ اپنا معاملہ سیدھا کر سکتا ہوں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید آیا بہت دور سے، شیخ کو کسی کبیرہ گناہ میں دیکھا۔ شیخ نے مرید سے کہا بھئی آپ بہت دور سے آئے تھے، مجھے کسی کبیرہ گناہ میں دیکھا ہے تو آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا، بھی کوئی اور جایا کرو۔ اس آدمی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا حضرت میں تو نبی سمجھ کے بیعت تو نہیں کیا آپ سے، آپ کو نبی نہیں سمجھتا، میں انسان سمجھتا ہوں۔ تو انسانوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب نفس کے یہ حملہ جو ہے نا بعض اوقات کہ یار میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنا علم پڑھ لیا، میری اصلاح نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، تبلیغ میں لگایا وغیرہ، علماء کے بیان سنے، یہ کتاب پڑھی، وہ پڑھی، اب یہ مایوسی سوار ہے اس پر۔ ایک بزرگ ہیں ابو العطاء اسکندری فرماتے ہیں یہ تصور اور خیال دل میں رکھنا کہ میری تربیت نہیں ہو سکتی، میرے اخلاق نہیں سمجھ سکتے، تو گویا یہ شخص اللہ پر عاجزی کا دھبا لگا رہا ہے، عاجزی کا نشان لگاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں، اور یہ عاجز سمجھتا ہے۔ اب میرا آپ کا کام کیا ہے؟ کام یہ اللہ مانگتا رہے اللہ سے۔ اچھا دعا کے لیے کوئی عالم فاضل قاضی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی پر الہام ہوگا کہ اس کا علم بہت زیادہ ہوگا۔ آپ یقین کریں ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا وصال تقریباً 90 سال کے اوپر ہوا، اور سیدھی سیدھی باتیں اپنی حد کو زبان میں کرتے تھے، اور ایسی بات کر جاتے تھے کہ جو آدمی سمجھتے تھے یار یہ کوئی پکی ٹھکی الہامی بات ہے ساری۔ ادھر ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نا جب اس آیت پہ پہنچے نا، بسم اللہ، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء۔ اس پر حضرت رونا شروع ہو گیا۔ یہ نفس کی تربیت پر آپ سے بات عرض کرنے لگا ہوں، جب تنہائی میں بیٹھے نا تو ایسے بات کیا کریں اللہ سے۔ دائیں بائیں عرب بیٹھے ہوئے تو چونک گئے، حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ان کی انگلی کو پکڑتے ہیں ایک آدمی کی، تو قرآن کریم کی سائد پہ لگاتے ہیں اور اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی میں رونا نا، یہ آیت رلا رہی ہے مجھے، میں خود نہیں رو رہا، یہ آیت رلا رہی ہے۔ اب دعا کیا مانگی اس وقت؟ کہا اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو میں پاک کر دوں نفس سے، جس کا تزکیہ میں کر دوں، تو یا اللہ میں اب 90 سال کا بڑھاپا لے کر آیا ہوں، عمر کا یہ حصہ لے کر آیا ہوں ادھر، اللہ اگر آپ مجھے پاک کر دیں، آپ مجھے پاک کر دیں، آپ کے خزانہ میں کیا کمی ہے؟
مجھے اللہ جہنم کا ایندھن نہ بنانا، آگ کا ایسا نہ بنانا، مجھے پاک کرنے، تربیت مانگ رہا ہوں آپ سے، اصلاح مانگ رہا ہوں، آپ اپنی نجات مانگ رہا ہوں۔ آپ صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہے، کہیں سنی ہے بزرگ سے، لیکن کئی اہل علم سے میں نے جب بات کی، انہوں نے کہا یہ حدیث ہماری شاید نگاہ سے گزری ہے، یہ ہم نے بھی سنی ہے کہ ایک آدمی کو تجسس ہے، اپنا غم ہے اصلاح کا، اور اپنی اصلاح کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، بزرگوں کو ڈھونڈتا ہے، اچھی مجلس تلاش کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کہیں اس کی تربیت نہ ہو سکی۔ اب یہ شخص جو ہے نا، قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں اس کا راستہ تبدیل ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی اصلاح کی کوشش تو کی تھی نا، میں نے اپنی تربیت کے لیے کوشش تو کی تھی، اب میں اپنی تربیت میں کتنا مجبور ہوں، کتنا مختار تھا نفس کے ہاتھوں، اللہ یہ آپ ہی کا علم ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا میں نے بخش دیا، یا معاف کر دیا، یہ آپ کی کوشش شامل تھی اس میں، آپ کا ارادہ شامل تھا اس میں۔ تو اللہ جل شانہ سے نا پھر مانگے، یار اللہ میری تربیت کر، اللہ میری اصلاح کر، اللہ میرے اخلاق کو سنوار دے، اللہ میرے کردار کو سنوار دے۔ ایک چند دن پہلے سے نا میں ایک دعا کا ذکر ساتھیوں سے کرتا ہوں، اور جس کو بتائی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دعا مانگنے میں بڑی کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قیامت والے دن ایک نمائندہ وفد ہوگا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملے گا اور اپنی شفاعت کے بارے میں بات کرے گا کہ ہماری سفارش ہو جائے۔ بابا آدم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، مشہور روایت ہے یہ، دوسرے نبی کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، یہاں تک بھی حدیث میں شاید الفاظ آتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ان لوگوں کا گمان یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی ترتیب بھی باقی لوگوں سے مختلف ہے، اور یہ الگ شان کے نبی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام میں انکار کر دیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی، آپ فرمائیں گے کہا میں سفارش کروں گا تمہاری، میں نے کر لی آپ کی سفارش۔ اب یہاں غور فرمائیں اس آگے الفاظ پر کہ اللہ کی حمد کے، اللہ کی بزرگی کے، اللہ کے تعریف کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ نے مجھے الہام کرنے ہیں، جو مجھے اللہ نے الہام کرنے ہیں۔ اب جس وقت ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں وہ، لیکن مجھے الہام ہوں گے، وہ حضور سجدے میں رکھیں گے، ایک ہفتے تک ہوگا سر، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے تھا، میں اللہ نے آج اس کو ہی بخش دیا، اس کو ہی معاف کر دیا۔ لیکن یہ وجہ کیا بنی؟ یعنی اللہ سے مانگنے کے وہ کلمات اللہ کی تعریف کے جو ابھی تک بھی اللہ محبوب فرماتے مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں اس دن یہ جب پڑھ رہا تھا نا یہ بات، اس میرے دل میں ایک بڑی عجیب بات آئی کہ جب بھی دعا مانگا کریں نا تو یوں کہیں، اے اللہ تجھے تیری حمد کے، تعریف کے ان کلمات کی عظمت کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کرنے ہیں، جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کرنے ہیں، اب ہمیں بھی پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یا اللہ میں بہت ہی گناہ گار سے ہی مہربانی کر دے، میرے حال پر رحم کر دے۔ اب جو میں دعا مانگتا ہوں اس دعا میں ان الفاظ کو شامل کر لیں، اور اس میں سب سے بڑا مارکا ہمارا نفس کے ساتھ ہے کہ اللہ کا سامنا کریں گے تو اگر نفس مسلمان نہ ہوا پھر تو بڑی مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ دعا
یہ سب کے ذہن میں آ گئی ہے؟ تم پوچھ رہے تو میں نے اے اللہ تجھے اس تعریف کا واسطہ، اس حمد کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کر دیا۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا ہوں گے۔ میں مدینہ طیبہ میں دلال خراج شریف پڑھ رہا تھا۔ اچھا، دعا کے بارے میں بڑی عجیب بات سناؤں آپ کو۔ ایک شاعر کہتے ہیں، عارف ہے نا، کہتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ملنے کی گھات خود ہی بتاتے ہیں۔ جب دعا کے قبول کرنے کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے نا، الفاظ انداز خود ہی سکھا دیتا ہے، اور اس سے پہلے سوچتا رہتا ہے آدمی۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، کئی دفعہ خود نا میں دعا مانگوں نا، لوگوں کو سکھا خود بھول جاتی ہے، خود یاد ہی نہیں کہ میں نے کسی کو کیا کہا تھا، اپنی باری آئی تو بات بھول گئی۔ اب دوسری دعا سنیں، وہ دعا خیال پڑھ رہا تھا میں، اس کے اندر بڑے عجیب عجیب صیغے ہیں نا، یہ جتنے شجر ہیں اللہ اتنے درود ہے، جتنے پتے ہیں اللہ اتنے درود ہے، جتنے دریا میں قطرے ہیں اللہ اتنا درود ہو، جتنے صحرا میں ذرے ہیں اللہ اتنا درود ہو۔ یہ حضور کی شان میں درود کے مختلف انداز ہیں۔ اب آپ غور کریں، ان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اللہ خود، وہ ملائکتہ میرے فرشتے، یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اور ہمیں خطاب ہوا تم بھی بھیجو۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اب دعا میں ایک بات کرنی ہے اللہ سے، اللہ آپ کو آپ کے اس درود کا واسطہ، اس سلام کا واسطہ جو درود آپ اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ درود بڑا شان والا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ پڑھو، لیکن ہمارے اختیار میں پڑھنا بھی نہیں تھا، ہم نے کہا اللہم صلی علی، اللہ آپ ہی پڑھیں ہماری طرف سے، ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اے اللہ آپ کو اس تعریف کا واسطہ، اس حمد کا واسطہ جو آپ نے اپنے محبوب پر الہام کرنی ہے، ایک اس درود و سلام کا واسطہ جو آپ اور آپ کے فرشتے اپنے محبوب پر پڑھتے ہیں۔ یا اللہ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا نفس مسلمان ہو جائے، میرے بچوں کا مسلمان ہو جائے، میرے اہل خانہ کا ہو جائے، میرے متعلقین کا ہو جائے، اور جن جن سے میں جڑا ہوں اللہ سب کے نفس کو اللہ کو مسلمان کر دو۔ اور اس کے بعد حوائج دنیا جو ہے، نفس کے مسلمان ہونے کے بعد یہ تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ متقی ہو جائیں گے نا، اور متقی کے سارے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ ہے اللہ جل شانہ سے مانگنے کے بھی طریقے، اور اپنی تربیت کے لیے ہم وقت فکر مند رہنا، اور اپنے انجام سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کیا بولے گی، تھوڑی دیر بعد